عمرہ ویل چیئر 295 اور تنازعات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ۔ رات کا سماں تھا اور مسجد الحرام کے صحن میں ہزاروں لوگ طواف میں مصروف تھے، اپنی اپنی عبادات میں مصروف تھے، اور اسی ہجوم میں ایک منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے اور ایک ویل چیئر جو ہے وہ رونما ہوتی ہے۔ اس ویل چیئر کو کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہاں پر سپورٹ کے لیے چلا رہا ہوتا ہے۔ نارملی آپ کو مسجد الحرام میں ایسے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں جو پیسوں کے عوض آپ کی ویل چیئر چلاتے ہیں اور آپ کو عمرہ بھی کروا دیتے ہیں، آپ کو طواف بھی کروا دیتے ہیں، آپ کو صحیح بھی کروا دیتے ہیں۔ تو اسی ہجوم میں ایک ویل چیئر رونما ہوئی جس میں ایک یوٹیوبر بیٹھا ہوا تھا اور وہ ایک نہایت تمسخرانہ انداز میں اپنی ویڈیو شوٹ کروا رہا تھا۔ اس یوٹیوبر کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں، ملینز میں اس کے سبسکرائبرز ہیں یوٹیوب پر۔ اس یوٹیوبر کا نام ہم سب سے ڈھکا چھپا نہیں، آپ پہنچ ہی گئے ہوں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں رجب بٹ کی، جس پر ماضی میں توہین مذہب کے ایلیگیشنز لگتے رہے، جس کے بعد اس نے معافی مانگی، دوبارہ اس نے ایسا ہی ایک کارنامہ سر انجام دیا، اور جس سے فرار کے لیے، جس کو ایوائڈ کرنے کے لیے اور اس معاملے کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے یہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، عمرہ ادا کر رہا ہے۔ اور اسی کے دوران اس نے ایک ویڈیو بھی بنائی جس میں اس نے معافی مانگی، ڈیٹیلز آپ کو آگے چل کر شیئر کروں گی۔ لیکن اسی دوران ایسی ایک ویڈیو شوٹ کرنا لٹرلی یہ ایک ایسا لگا کہ دوبارہ جو ہے وہ مذہب کا مذاق اس کی طرف سے، اس کے دوستوں کی طرف سے جو ہے وہ اڑایا گیا ہے۔ اور اسی کے ویلاگز جو ہیں وہ کبھی مذاق کی وجہ سے، کبھی تمسخر کی وجہ سے، کبھی مستی کی وجہ سے، اور کبھی مختلف کنٹروورسیز کی وجہ سے خبروں میں رہتے ہیں۔ اچھا، ویل چیئر پر بیٹھا یہ یوٹیوبر رجب بٹ صفا اور مروہ کی سعی کر رہا تھا، اور آس پاس کے لوگ لٹرلی بہت زیادہ حیران پریشان تھے۔ کیا رجب بٹ واقعی بیمار ہو گیا ہے؟ کیا اسے چلنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی پیش آ رہی ہے، یا حقیقت کچھ اور ہے؟ لیکن حقیقت بہت جلد لوگوں کے سامنے جو تھی وہ ریویل ہو گئی، اور پھر سوشل میڈیا پر جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو لوگوں کی جانب سے بہت سا کرٹیسزم کیا گیا، اور رجب بٹ کے خلاف ایک نیا محاذ جو تھا وہ کھل گیا۔ اور سوشل میڈیا پر جیسے ہی مختلف لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی، لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ کیسا نیا ٹرینڈ ہے؟ کیا یہ لوگ واقعی معذور ہیں، یا صرف سیر سپاٹے کے لیے یہ لوگ اپنے مزے لے رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، یا ان کا واقعی کوئی عمرہ ادا کرنے کی نیت بھی ہے یا نہیں؟ اور خاص طور پر جب کیمرہ مین ان لوگوں کے کہکہوں کو، کیونکہ رجب بٹ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ اس کے دوست احباب بھی موجود تھے، سو کیمرہ مین جو بھی کوئی ویڈیو شوٹ کر رہا تھا وہ ان کے کہکہوں کو ریکارڈ کر رہا تھا، ان کے آپس کی گفتگو کو اور مزاحیہ انداز کو ریکارڈ کر رہا تھا۔ کچھ سوشل میڈیا کے صارفین انہوں نے رجب بٹ پر پھر بہت زیادہ کرٹیسزم کیا، اور آلریڈی یہ شخص جو ہے وہ کرٹیسزم کی زد میں ہے، کہ لوگوں نے کہا کہ خدا کی دی ہوئی صحت پر آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے، ناشکری نہیں کرنی چاہیے، اور تم اتنے کھاتے پیتے ہو، ہٹے کٹے ہو، جوان ہو سب سے بڑھ کر، تو پھر بھی تم ویل چیئر پر بیٹھ کر عمرہ کر رہے ہو، اور اس دوران اپنی ویڈیوز بنوا رہے ہو ہنسی مذاق کرتے ہوئے، اور اگر تم نے کوئی ایسا کام کرنا ہی تھا تو پھر اس کو شوٹ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ اچھا، یہ پہلی بار نہیں ہوا جب تنازعات میں گھرا ہوا یہ بندہ جو ہے وہ سامنے آیا ہو۔ یہ تو ایک مطلب ایک ویڈیو آپ نے دیکھی نا، لیکن اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور اسپیشلی جب سے رجب بٹ کی شادی ہوئی ہے تب سے ہی وہ لٹرلی کبھی کسی مسئلے میں، کبھی کسی مسئلے میں، بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شاید اس کی شادی جو ہے وہ اس کے لیے ابھی تک اچھی ثابت نہیں ہو رہی ہے، اس کو کوئی اپنا بھاری بھرکم صدقہ دینا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے اس کو اپنی حرکتوں پر تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ رجب بٹ کی شادی کے بعد ایز وی آل نو زندگی میں سکون کم، اور کنٹروورسیز جو ہیں وہ اس کی زیادہ ہمیں نظر آ رہی ہیں، جس سے اس سے کرٹیسزم بھی مل رہا ہے، جس سے اس کو اور فیم بھی مل رہا ہے۔ سو پہلے تو اس پر الزام لگا کہ جی اس کو شیر کا بچہ اس نے غیر قانونی رکھا ہوا ہے، پھر پولیس اس کے گھر ریڈ کرتی ہے، وہاں سے غیر قانونی اسلحہ بھی برآمد ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا پر ایک طوفان جو ہے وہ برپا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے ایک ایسی ویڈیو، اس کا ماضی کا ایک کلپ تھا جو وائرل ہوا، جس میں ایک نے نماز پڑھی، اور اس پہ لوگوں نے کہا کہ مطلب اس نماز پڑھنے کو اس نے مزاحیہ انداز میں پیش کیا ہوا تھا، اور لوگوں نے وہ چیز پکڑ کے اس میں مقدمے شروع کروا دی، اور اس نے اس کے بعد معافی مانگی اور معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اب کچھ دن پہلے رجب بٹ نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی جس میں وہ اپنے ایک نئے پرفیوم 295 کا اعلان کر رہا تھا۔ نام سنتے ہی سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچ گیا۔ 295 توہین مذہب کے قانون کی ایک بہت اہم دفعہ ہے، اور پاکستان جیسے ملک میں یہ اتنا سینسٹیو موضوع ہے، اتنا سینسٹیو موضوع ہے، کسی کی غلطی ہو، کسی کی غلطی نہ ہو، اگر کسی کے اوپر شبہ بھی ہے، کسی کے حوالے سے غلط خبر بھی ہے کہ اس نے توہین مذہب کیا ہے،
لوگ اس کی ویریفیکیشن نہیں کرتے اور اس بندے کو مار دیتے ہیں. سری لنکا والا آپ کو واقعہ یاد ہوگا, سری لنکن جو شخص فیصل آباد میں پروبیبلی یہ واقعہ پیش آیا تھا, جہاں پر وہ اپنا کام کر رہا تھا, لوگوں نے اس پہ توہین مذہب کا ایلیگیشن لگایا اور اس کو وہاں پر نہ اس کی سنی, جلا دیا, اور اس نے ایسا کچھ کیا بھی نہیں ہوا تھا, بعد میں چیزیں پروف ہو گئیں. پاکستان جیسے ملک میں اس کا مذاق اڑانا, اس سے متعلق کوئی کاروبار کرنا, یہ ایک انتہائی سینسٹیو معاملہ ہے, اور رجب بٹ کے ساتھ یہ پہلے ایک معاملہ ہو چکا ہے, سو اس کو بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت تھی. اس ویڈیو میں اس نے کہا کہ ان کے استاد آن جہانی بھارتی گلوکار سدھو موسے والا پر بھی اسی قانون کے تحت مقدمہ جو تھا وہ درج ہوا تھا, اور یہ سن کر لوگوں کا غصہ جو تھا وہ ٹریگر ہو گیا, کیونکہ سدھو موسے والا ایک گانے کا نام بھی 295 تھا, لیکن پاکستان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا ایسا مذاق یہاں برداشت ایکچولی میں لوگوں نے نہیں کیا, اور نہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ بار بار ایک ہی چیز ریپیٹ کر رہے ہیں. پھر اس کیس کے بعد اس پر رجب بٹ پر اتنا پریشر آیا کہ علماء کرام نے اس کے خلاف, کچھ علماء کرام نے فتویٰ بھی دیا, اور مذہبی حلقوں میں ان کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا. پھر اچانک ایک ویڈیو سامنے آئی, یہ ویڈیو خانہ کعبہ کے سامنے موجود تھی, رجب بٹ کی تھی, احرام پہنا ہوا تھا رجب بٹ نے, اور وہ معافی مانگ رہا تھا, اور اس کے چہرے پہ بہت زیادہ سنجیدگی تھی, بہت زیادہ پریشانی تھی, اور اس نے قرآن ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا, اور اس نے کہا کہ میں نے غلطی کی, میں نے اللہ, اس کے رسول اور تمام مسلمانوں سے جو ہے میں اپنے کیے پر معافی مانگتا ہوں, جو میرے سے گناہ ہو گیا میں اس کی معافی مانگتا ہوں. کیونکہ بعد میں رجب بٹ کو اندازہ ہو گیا کہ مطلب اس نے بہت سینسٹیو معاملے میں ہاتھ ڈال لیا ہے, اور اس سے یہ بہت بڑی غلطی ایک دفعہ پھر ہو گئی ہے. اس سے بڑی غلطی میرے خیال میں اب یہ بھی ہوئی ہے کہ جو اس نے ویل چیئر پر عمرہ کیا ہے, اور ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر آ گئی ہے. اب سوال یہ ہے کہ رجب بٹ اس تنازع سے کیا نکل پائے گا یا نہیں نکل پائے گا, یا ان پر لگنے والے تمام الزامات جو ہیں وہ مزید اس کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے. اور سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ اس وقت رجب بٹ کی حمایت بھی کر رہے ہیں, بہت سے لوگ رجب بٹ کو کرٹیسزم بھی کر رہے ہیں, لیکن پاکستان میں یہ معاملہ بھی تو ختم ہونے والا نہیں ہے, کیونکہ توہین مذہب کے قوانین یہاں پر بہت سخت ہیں, اور قوانین سے زیادہ ریجڈ یہاں کے لوگ ہیں, اور اگر ان کے خلاف کوئی بھی الزامات ثابت ہوتے ہیں تو لٹرلی ایک بہت سنگین سزا کا اس کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. رجب بٹ جو کبھی اپنی مذاقیہ ویڈیوز چیلنجز کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور تھا, آج اس پر یہ سنگین نوعیت کے مقدمے بن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں رجب بٹ کی اپنی بہت غلطی ایک دفعہ ہوتی ہے, 2 دفعہ ہوتی ہے, بار بار نہیں ہوتی. اب یہ تیسری چوتھی دفعہ اس نے غلطی کی, لیکن یہاں پر کچھ لوگ اس کی آڑ میں اس پر مقدمے کر کے وہ اپنی شہرت میں اضافہ کر رہے ہیں. اس پر جو پہلے مقدمہ درج ہوا تھا اس میں میاں بلال ایڈوکیٹ نے یہ مقدمہ درج کروایا تھا. اس کی آلریڈی بھی فین فالوئنگ تو ہے, لیکن میں نے اس کے ساتھ ایک انٹرویو کیا تھا. میں نے کہا آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ جس شخص پر الزام ابھی لگا رہے ہیں, اتنا بڑا الزام, لوگ یہاں پر تصدیق نہیں کرتے آپ کی ویڈیو کو, لیکن انہوں نے اس کو مار دینا ہے, تو اس پہ انہوں نے آئیں بائیں شائیں کیا. میں نے کہا آپ تو زیادہ اپنا فیم حاصل کر رہے ہیں. اس پہ بھی انہوں نے کہا نہیں, میری تو پہلے ہی بہت فین فالوئنگ ہے. ابھی بھی وہی بندہ جو ہے اس میں پیش ہے. رجب بٹ اس کو موقع دیتا ہے, وہ اس پر ایسے مقدمے درج کرواتا ہے, بعد میں رجب بٹ کو معافی مانگنی پڑتی ہے. سو اس وقت لٹرلی اگر ہم یہ کہیں کہ رجب بٹ کی جان کو خطرہ ہے تو یہ کہنا بے جانا ہوگا. سو رجب بٹ کو بھی اپنے اعمال ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, اینڈ دس از ویری مچ ٹرو. یہاں پر حسد بھی ہے, یہاں پر سب کچھ ہے. سو اس وقت پاکستان میں بہت سے لوگ رجب بٹ کا نام لے کر اس پر مقدمے درج کروا کر توہین مذہب کے ایلیگیشنز لگا کر اپنی فین فالوئنگ میں بہت زیادہ اضافہ کریں. سو اس معاملے کو بہت زیادہ سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے رجب بٹ کو بھی, اور جو لوگ اس پہ ایلیگیشنز لگا رہے ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, اور اگر رجب بٹ کو کچھ خدا نخواستہ ہو جائے تو یہ لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.